سامعین محترم، ہماری آج کی نشست بھی ہمارے تسلسل کی اگلی کڑی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی زندگی کے شب و روز اور ماہ و سال کے حوالے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے نبوت کے پہلے اور نبوت کے بعد کے اور نبوت کے بعد مکی زندگی اور مدنی زندگی اللہ کی توفیق کے ساتھ اور خالصتاً اس کے فضل اور اس کے امتنان کے ساتھ کئی ایک چیزوں کو تفصیلی اور کئی ایک چیزوں کو اجمالی طور پر آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ سننا اور سنانا ان دونوں کو قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اضافے کا سبب بھی بنائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مدنی زندگی اور مدنی زندگی کے گزرنے والے تمام اعوام اور سال، ان سالوں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلے، دوسرے، تیسرے، یکے بعد دیگرے جو واقعات پیش آئے ان کو ذکر کرتے ہوئے اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینے میں ہجرت کر کے آئے ہوئے یہ 9واں سال، 9 ہجری کا زمانہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فتح مکہ کے بعد مدینے میں تشریف لائے۔ آنے کے بعد آپ نے چند ایک چیزیں جو بنیادی طور پر کی ہیں، ان میں زکوٰۃ کے اکٹھا کرنے کے لیے ایک ٹیم کا تیار کرنا، صحابہ کے ذمے وہ ڈیوٹیاں لگانا، قبائل ان کے درمیان تقسیم کرنا اور ان قبائل کی طرف ان صحابہ کو روانہ کرنا، یہ بنیادی عمل ہے جو 9 ہجری میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے سر انجام دیا۔ اسی مہم کے شروع کرنے کے بعد جو بنیادی نوعیت کی مشکلات کا سامنا تھا، ان میں ایک بنو تمیم کا زکوٰۃ کا مال اکٹھا کرنے والے صحابہ کے آڑے آ جانا تھا۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ کو روانہ کیا، وہاں سے بنو تمیم کے کچھ لوگوں کو پکڑا گیا، یہاں پہ قیدی بنا کے لایا گیا۔ بنو تمیم آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور ایک خطیب کو پیش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام خطیب کے بدلے میں خطیب کو پیش کرتے ہیں، ثابت بن قیس کو، لہٰذا یہ مقابلہ مسلمان جیت جاتے ہیں اور وہ لوگ مرعوب ہو جاتے ہیں کہ ان کے پاس ایسے لوگ موجود ہیں جو فن خطابت کے ماہر لوگ ہیں۔ اس کے بعد شاعر پیش ہوتا ہے، لہٰذا اللہ کے نبی علیہ السلام شاعر کے مقابلے میں حسان کو پیش کرتے ہیں، لہٰذا حسان شاعری کا مقابلہ بھی جیتتے ہیں۔ یہ لوگ وہاں پہ بیٹھ کے آپ علیہ السلام کے اس طرز عمل سے اور صحابہ کرام کے اس فی البدیع کلام سے اور اس جوش خطابت اور فن خطابت اور شعرانہ اور یہ ساری چیزوں سے متاثر ہو کے اسلام کو قبول کر لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام یہیں پہ بیٹھے اسی مجلس میں تمیم کو واپس جانے کی اجازت دیتے ہوئے، اس سے پہلے کہ ان کو واپس بھیجے، اللہ کے نبی علیہ السلام ان کے درمیان ایک امیر کی تقرری کرنا چاہتے ہیں۔ جب یہ مشاورت ہو رہی ہے کہ بنو تمیم کا امیر کون ہونا چاہیے، تو یہاں پہ ایک عجیب سا واقعہ پیش آتا ہے، اور وہ واقعہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا، یعنی اس سے جو اسباب یا امت کو جو سبق دینا مقصود تھا یا اس کے کیا نتائج نکل سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو سورہ حجرات میں ذکر کر دیا۔ ہوا یہ کہ ابن ابی ملیکہ رحمہ اللہ وہ اس روایت کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے جب یہ بنو تمیم کی سرداری کا اور ان کے امیر مقرر کرنے کا معاملہ پیش ہوا، تو ایسے میں جب آراء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جا رہی تھی، تو 2 ایسے بڑے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی بہت عظیم ترین مسلمان ایسے تھے جو قریب تھا کہ ان کے سارے اعمال برباد ہو جاتے۔ وجہ یہ تھی کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مشورہ دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان اس بندے کو امیر ہونا چاہیے، یہ اس حساب کے ساتھ اس چیز کا معاملہ کرتا ہے، لہٰذا میرے نزدیک یا میری رائے یہ ہے کہ آپ فلاں بندے کو امیر مقرر کر دیں۔ ایسے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نزدیک فلاں بندہ زیادہ قابل ہے، زیادہ موزوں ہے، اور ہر ایک انسان کے سوچنے کا معاملہ الگ ہے، اور افکار اور نظریات اور فکر اور سوچ اور فہم اور یہ ساری چیزیں مختلف ہو سکتی ہیں، اس میں کوئی بڑی بات بھی نہیں ہے۔
لہذا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں عمر ایک بات دیکھنے میں آئی ہے، اس بات میں میری رائے کی مخالفت کرنا، یہاں پہ صرف اور صرف مراد یہ ہے کہ تم میری مخالفت کرنا چاہتے ہو، اور گال کوئی نہیں۔ یعنی آپ بھی جانتے ہو کہ جو بندہ میں نے بتایا ہے امیر بننے کے لیے موزوں ہے، آپ نے میری رائے کی مخالفت صرف میری مخالفت کی وجہ سے کی۔ عمر کہتے ہیں ابوبکر واللہ ایسی کوئی بات نہیں، میں آپ کی کیوں مخالفت کروں گا؟ میرے نزدیک فلاں بندہ زیادہ موضوع تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ لے رہے ہیں، لہٰذا میں نے مشورہ دے دیا۔ اب جب یہ دونوں آپس میں مشائخ، یہ ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں آپس میں بات چیت کرتے ہیں، تو ان باتوں میں ایک دوسرے کو بات سمجھاتے ہوئے یا رائے دیتے ہوئے یا تو بتقاضۂ بشریت آوازیں بلند ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایسے میں جبریل علیہ السلام وحی لے کے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ فوراً روک دیتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اوے بھائی ایمان والو، ایک بات خیال کرو، میرا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہیں، آپ آپسی گفتگو، یعنی ایک تو ہے اللہ کے نبی کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے آپ کا لہجہ اتنا سخت یا اتنا بلند ہو جائے کہ آپ کی آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیتے ہوئے یہ معاملہ کرے، نہیں، یہ تو بات ہی بڑی دور کی ہے نا۔ آپ آپس میں گفتگو کر رہے ہوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوں، تو آداب یہ ہے کہ آپ اپنی آواز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے پست رکھیں گے، یہ ادب کا تقاضا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا ادب ہے کہ آپ ایسے بیٹھیں۔ ہاں اگر آپ لوگوں نے اس بات کا خیال نہ رکھا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ کی آوازیں میرے نبی کی آواز سے بلند ہونا شروع ہو جائیں اور بے ادبی کا پہلو نکلے، تو میں اللہ تم سب کے روزے، نمازیں، تہجد، زکاتیں، صدقات، خیرات سب کچھ تباہ کر دوں گا، اور تباہ کرتے ہوئے میں نہیں دیکھوں گا ابوبکر ہے کہ عمر ہے۔ مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ عمل کرنے والا ابوبکر ہے، کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے زیادہ افضل شخص، یا عمر ہے جسے اللہ کے نبی نے خود مانگ کے لیا ہے۔ میں ان کے اعمال کو تباہ کرتے ہوئے یہ نہیں دیکھوں گا ابوبکر ہے کہ عمر ہے، کوئی بھی کسے باشد۔ جب میرے نبی کی تعظیم اور توقیر اور عزت اور شرف اور عظمت کی معاملہ آئے گا تو میں کسی کو معاف نہیں کروں گا کہ فلاں کر لے، خیر ہے، وہ اللہ کے نبی کا ہم عمر بھی ہے، آپ سے بڑا ہے، یا صحابی ہے، یا پہلے اسلام لانے والا، یا بڑی نمازیں، تہجد، نہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعظیم کے معاملے میں، آپ کے شرف اور آپ کے وقار کے معاملے میں، جب آپ کی ناموس کا معاملہ آئے گا تو میں کسی کو معاف نہیں کروں گا۔ اگر کوئی بے ادبی کا معاملہ کرے گا میں ایسے انسان کے اعمال کو ضائع کر دوں گا، اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا تمہیں کہاں سے اٹھا کے میں نے کہاں پھینک دیا۔ ڈانٹ تھی ایک، اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات نازل کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، بھئی اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور نہ ہی تمہاری آوازیں بلند کرو۔ اب یہاں پہ ایک لمحے کے لیے رکیں، کیا ہمارے معاشرے میں یہ معاملہ کیا جاتا ہے؟ یعنی آپ علیہ السلام کے ساتھ ایمان، آپ پر یقین، آپ کی بات کو ماننا، یا آپ پر ایمان لانا، آپ کو رسول تسلیم کرنا، وہ صرف یہ نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں اللہ کے نبی کو اللہ کا رسول مانتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں شامل ہے کہ ہم ان کی عزت کریں، ان کی تعظیم کریں، ان کی تشریف اور ان کی توقیر کے معاملات کو سنجام دیں۔ کیا ہم دیتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو یہ سکھایا گیا کہ بے ادبی کا پہلو ہے کہ آپ مجلس میں بیٹھے ہو، آواز بلند ہو جائے۔ کیا ہمارے اندر یہ نہیں پایا جاتا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کیا کرو؟ کیا ہم بعض دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے اپنی خواہشات کو ترجیح نہیں دے دیتے؟ یہ ان سے آگے بڑھنے والی بات نہیں ہے؟ یا کئی ایک ایسے کام ہیں ہمارے معاشرے میں تو بدعات کی بھرمار ہے کہ ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کام اس طرح کیا ہے، ہم اس کو اس طریقے سے کرتے ہیں کہ یہ ان سے آگے نکلنے والی بات نہیں۔ یہ تو آواز اونچی کرنے سے بھی بڑا جرم ہے۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے ادبی کا پہلو یہ بھی نہیں ہے کہ ہم نے آج تک اپنے بچوں کو سیرت نہیں سکھائی؟ ہمارے بچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے نہیں ہیں، تعظیم کہاں سے کریں گے؟ شرف اور مقام کہاں سے آئے گا؟ ان کے دل میں وہ بات کیسے آئے گی جب ہم نے آج تک اس طرف رخ ہی نہیں کیا؟ کیا ان تعلیمات کی دھجیاں نہیں اڑاتے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کر کے گئے، اور صحابہ جب اللہ کے نبی کی بات آ جاتی تو بس یہ آسم کی عظمت اور آپ کے شرف کا معاملہ ہے۔ اس سے بڑی توہین کوئی نہیں ہے کہ آپ کو اللہ کے نبی کی بات پتہ چلے اور آپ کہیں کہ چلو جی خیر، سنت ہی نہیں ہے۔
ہے سنت ہے تو کیا ہے, توہین نہیں ہے. مسلمان اللہ کے نبی کو نبی مانتا ہو, رسول مانتا ہو اور بات نہ مانتا ہو, ایسا کیسے ہو سکتا؟ بہرحال صحابہ کہتے ہیں جب یہ آیات نازل ہوئی نا اس کے بعد مجال ہے جی کسی کی سی بھی نکلے کہ اللہ کے نبی کی آواز سے کسی کی آواز بلند ہو, سارے صحابہ محتاط ہو گئے, گفتگو کرتے بڑے دھیمے انداز میں, اللہ کے نبی بیٹھے ہیں کہیں ہمارے اعمال ضائع نہ ہو. یہ ہے تابعداری, اتباع. حکم آیا فوراً عمل, بس سرنڈر کر دیا جی. میں پہلے کہتا ہوں ہماری جرت ہے کہ کئی ایک معاملات میں ہمیں جب دین کا پتہ چلتا ہے کہ دین اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں اور ہماری خواہش یہ کہتی ہے تو ہماری جرت ہوتی ہے کہ دین کو ٹھوکر مار کے اپنی خواہش پہ عمل کرتے ہیں. جرت ہے جی, بہت بڑا جگرا چاہیے اور کالا دل بھی چاہیے. جب دل کالا ہوگا تب یہ معاملات ہوں گے جی. آپ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ترجیح نہ دیں, دل کالے چاہیے جی. اگر دل میں نور کی رمق ذرا بھی باقی ہے, ایمان کی رمق باقی ہے, کوئی بھی انسان ایسا نہیں کرتا, ہزار بار سوچے گا. پر جب یہ حکم نازل ہوا, کئی دن ہو گئے ایک بندہ مجلس میں نظر نہیں آ رہا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے محسوس کیا کہ فلاں بندہ نہیں ہے. یہ بندہ جانتے کون ہے؟ یہ ثابت بن قیس ہی تھا, جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا کیا تھا کہ ذرا خطیب کا مقابلہ کیجیے. اب ایک خطیب آدمی جب ہوتا ہے اس کی آواز ویسے تھوڑی سی باقی لوگوں سے زیادہ اونچی ہوتی ہے, کیونکہ اس کا انداز اس طرح کا ہوتا ہے, یا وہ خطابت کے میدان میں ہوتا ہے, تقریر کرتا ہے, تو جب بھی وہ عام لہجے میں بھی گفتگو کر رہا ہو یا کسی مجلس میں بیٹھا ہو تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یار یہ بہت زیادہ ہائپر ہو رہا ہے, اس کی آواز بہت زیادہ اونچی ہو رہی ہے. حالانکہ وہ چونکہ خطیب ہے تو اس کے لب و لہجہ اسی طرف ڈھل چکا ہے, وہ گفتگو اسی انداز سے کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ نظر نہیں آ رہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا ثابت نظر نہیں آ رہا, کدھر ہے؟ اچھا, اس سے ایک بات یہ بھی پتا چلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کا کتنا خیال کیا کرتے ہیں. یار فلاں نظر نہیں آ رہا, کدھر ہے بھائی, پتا کرو. اگر کوئی مسئلہ ہے اس کا مسئلہ حل کیا جائے. اس سے ملاقات نہیں ہوئی, کافی دن ہو گیا, سامنے نہیں آیا, مجلس میں نہیں بیٹھا, میرے ساتھ ملا نہیں ہے. تو یا صلی اللہ علیہ وسلم کی حب اور محبت ہے صحابہ کے ساتھ, وہ چھوٹے سے چھوٹا صحابی ہو, بڑے سے بڑا صحابی ہو, اس میں آپ علیہ السلام کو ہر ایک کی تمام صلاحیت کے بارے میں مکمل علم تھا. یہ گھڑ سواری میں ماہر ہے, یہ تیر اندازی میں ماہر ہے, یہ قیادت کی صلاحیت رکھتا ہے, یہ فلاں 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 فلاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر ایک کو آپ علیہ السلام جانتے تھے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ضرب ہے. جیسے ہمارے ہاں کوئی بندہ کسی جگہ کا امیر بن جائے, اسے کوئی عہدہ مل جائے, نیچے والوں کو تو وہ جانتے ہی نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں جو بندے اس کو آگے لے کے آنے والے ہوتے ہیں وہ آگے آنے والا اسے جانتے نہیں ہوتے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام ہلکا احباب جتنا ہے سب کو جانتے ہیں. فلاں نہیں نظر آیا, فلاں نماز میں, فلاں مجلس میں نہیں آ رہا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ واقعی بات تو یہ ہے. پتہ کروایا گھر میں. انس کہتے ہیں ان سے پوچھا گیا صحابت آتے نہیں ہو مسجد میں, اللہ کے نبی علیہ السلام آپ کا پوچھ رہے تھے. اور کمال کی قسمت ہے یار کہ اللہ کے نبی آپ کا پوچھ رہے ہوں کہ فلاں کدھر ہے, مجھے نظر نہیں آ رہا. بڑی قسمت کی بات ہے. صحابت اللہ کے نبی آپ کا پوچھ رہے تھے کہ وہ نظر نہیں آ رہا. صحابت کہتے ہیں جی میں تو ہو گیا ہوں ہلاک. بات یہ ہے کہ آنکھیں ترس گئیں, اللہ کے نبی کی مجلس میں جا نہیں سکتا, کیونکہ عمل کرنا بعض دفعہ آسان ہوتا ہے ایک انسان کے لیے, اس کو سنبھال کر رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے. میرے تو عمل ضائع ہو جائیں گے, میں اب یا زیارت کر سکتا ہوں, مجلس میں بیٹھ سکتا ہوں, یا عمل بچا سکتا ہوں. تو میں نے کہا جو 4 عمل ہے میرے پاس وہ بچا کے رکھوں. کہا کیا معاملہ ہوا؟ کہا میری آواز اتنی اونچی ہے, جب گفتگو کرتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے دھیمے سے انداز سے گفتگو کرتے ہیں اور میری آواز تو ان سے اونچی ہوتی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری آواز اگر اونچی ہوئی تو تمہارے سارے اعمال ضائع کر دے گا. میں کیا کروں جی. اللہ. انس کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی گئی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اسے جا کے کہو ثابت تو جنتی ہے, تجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں, تو مجلس میں آیا کر, تو جنتی ہے. صحابت یہ بشارت سننے کے بعد آپ علیہ السلام کی دوبارہ مجلس میں. اسی 9 ہجری کے اوائل میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے
زکوٰۃ لینے کے لیے بنو مستلق کی طرف بھی کچھ نوجوانوں کو روانہ کیا. جس نوجوان کو روانہ کیا اس کو ایک غلط فہمی ہوئی. اچھا ہوا یہ کہ یہ بنو مستلق کے لوگ جب مسلمان ہو کے واپس گئے, آپ علیہ السلام نے زکوٰۃ پر ان سے بیعت لی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ فلاں فلاں دنوں تک زکوٰۃ ہم اکٹھی کر کے نکال دیں گے, آپ اپنا قاصد بھیجیے گا, وہ زکوٰۃ لے جائے گا. اچھا وہاں جن لوگوں نے زکوٰۃ کے مال کو اکٹھا کیا, چند دن تاخیر کی وجہ سے انہوں نے سمجھا کہ شاید ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہماری طرف کوئی بندہ یا نمائندہ روانہ نہیں کیا. ایسا کرتے ہیں کہ ہم خود ہی یہ سارا مال جانور یہاں سے ہانک کے مدینے لے جاتے ہیں اور وہاں جا کے بیت المال میں جمع کروا دیتے ہیں, اور ساتھ پوچھ کے آتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا معاملہ بنا کہ آپ علیہ السلام نے ہماری طرف اپنا نمائندہ نہیں بھیجا. اچھا یہ وہاں سے بکریوں کا ریوڑ اور ایک وفد کی شکل میں یہ سارا کچھ لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مدینے آ رہے ہیں, اور یہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نمائندہ بھیج دیا بنو مستلق کی طرف کہ جاؤ زکوٰۃ کا مال کر. اب اس نے دور سے دیکھا, یہ تو سارے اکٹھے ہو کے ہم پر آ رہے ہیں. اچھا اسے یہ گمان ہوا اور غلط فہمی ہوئی کہ شاید بنو مستلق کے لوگ مرتد ہو گئے ہیں, لہٰذا وہ حملہ کرنے ہماری طرف آ رہے ہیں. انہوں نے دور سے دیکھا, واپس آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا, یا رسول اللہ بنو مستلق کے لوگ تو مرتد ہو گئے, ان تو زکوٰۃ نہیں دی, وہ الٹا ہماری طرف چڑھ دوڑے ہیں اور حملے کے لیے آ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ایک لشکر کو تیار کیا اور صحابہ سے مشاورت کی کہ ہاں کیا کرنا چاہیے. دستہ ابھی تیار تھا, روانگی کے ابتدائی مراحل میں تھا, یہاں سے بنو مستلق کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو. بھائی کہاں؟ کہا رسول اللہ آپ کو زکوٰۃ کا مال دینا, میں نے تو یہ باتیں سنی ہیں. کہا نہیں یا رسول اللہ, جب آپ آئے نہیں, آپ کا نمائندہ کوئی نہیں آیا, لیٹ ہو گیا معاملہ, تو ہم نے سوچا کہ ہم خود جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں اور زکوٰۃ کا مال دے کے آئیں. رہا ارتداد کا معاملہ تو ہم مرتد نہیں ہوئے, یہ غلط فہمی ہوئی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی, یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, تحقیق کر لیا کرو بھائی. اب ہو چلا تھا نا معاملہ, جا کے ان کو قتل کر دیتے, ان کے بچوں کو یتیم کر دیتے, عورتوں کو تم باندیاں بنا لیتے, کتنی قتل و غارت ہوتی. لہٰذا جب بھی کوئی اس طرح کا معاملہ ہو, کوئی ایسا انسان خبر لے کے آئے تو تصدیق کر لیا کرو کہ کیا یہ بات ٹھیک ہے. یعنی آپ کو چاہیے تھا یہاں سے جاسوس بھیجتے, کوئی نمائندہ بھیجتے, جا کے خبر گیری کرتا, پتہ کرتا, پھر آ کے آپ کو بتاتا. آپ نے پہلے سے ایک دستہ تیار کرنا شروع کر دیا ہے. اگر یہ حملہ کر دیتے تو صبح آپ کا کیا حال ہوتا, آپ کو پتہ چلتا یہ کیا کر رہے. یہاں سے عقیدے کے حساب سے اس کا مطلب یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم نہیں ہوا کہ بنو مستلق کے لوگ حملے کے لیے آ رہے ہیں یا کہ زکوٰۃ کا مال دینے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے تحقیق کر لیا. نہیں تو آپ علیہ السلام کو ان باتوں کا پتہ ہوتا تو آپ کو کیا ضرورت تھی. آپ کہتے ہیں وہ اس طرح آ رہے ہیں, لہٰذا تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے, تم یہ جو بات کر رہے ہو یہ ٹھیک نہیں کر. لہٰذا یہاں پہ ایک اور بات کرنے کی وہ یہ ہے کہ کیا یہ عام حالات میں اگر شریعت ہمیں یہ پابند کرتی ہے کہ ہم کیا کریں, تحقیق کریں, تصدیق کریں, تو دین کے معاملے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میں نے اکثر و بیشتر یہ دیکھا ہے, آپ بھی دیکھ لیں, مشاہدہ کر لیں, مجھ سے زیادہ سمجھدار لوگ ہیں, مشاہدہ کر لیں. ہمارے معاشرے میں آنے والی یہ جو نسل ہے یا جو یہ نسل موجود ہے ابھی نوجوانی کے مراحل میں ہے, ہمارے 80% لوگ دین کے بارے میں صرف اور صرف سنے سنائے عقائد پر نظریات رکھتے ہیں. ان کا سارا دین سنا سنایا. کس سے؟ والد صاحب سے, مولوی صاحب سے, قاری صاحب سے, والدہ سے. نماز ایسے پڑھتے ہیں, رفع دین کرتے ہیں نہیں کرتے, نماز میں یہ کام کرتے ہیں نہیں کرتے, عقیدہ اس طرح کا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے, توحید کیا ہوتی ہے, رسالت کیا ہوتی ہے, ہر چیز سنی سنائی. اور ایٹ دا سیم ٹائم وہی نوجوان, اسے اگر پیاز لینے دینا بھیجا جائے نا تو 1 کلو پیاز کے لیے 6 ریڑیاں سونگتا ہے. اتنی تحقیق کرتا ہے, ریٹ کیا ہے, سائز کیا ہے, رنگ کیا ہے, پرانے ہیں کہ نئے ہیں, تازے ہیں کہ خشک ہے کہ تر ہے, کیا ہے. اور دین کے معاملے میں ایسا یتیم واقع ہوا ہے ہمارے نزدیک, ایسا لاوارث واقع ہوا ہے دین, ہم کسی سے نہ تحقیق کرتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں. مولویوں کے اختلاف ہی نہیں ختم ہوتے. یہ صحابہ کے درمیان اختلاف ہو چکا ہے, کیا کریں گے آپ؟ صحابہ کو چھوڑ دیں. اور اختلاف کہاں نہیں ہے, بازار میں کھڑے والے ہر ریڑھی کے ریٹ میں فرق ہے, تو کیا ان سے کہ ریڑیاں اٹھا لیں یا سودا لینا چھوڑ دیں؟ آپ کے بچے 9th سے لے کے 1st ایئر تک جتنی سائنس پڑھتے ہیں, ہر ایک سائنس کے چیپٹر میں, تھیوریز میں جتنی تھیوریاں بیان کی گئی ہیں, اختلاف ہے, چھڑوا دیں. ایک تھیوری 100 سال پہلے آئی جی, اور 200 سال بعد اس کو یہ کر دیا گیا, 300 سال والی یہ ہو گیا, یعنی 6 تھیوریاں بیان کی جاتی ہیں.
6 تھیوریوں کو فیل ثابت کیا جاتا ہے, ریجیکٹ کیا جاتا ہے, اسے غلط ثابت کیا جاتا ہے, اور اب ان 6 تھیوری کے بعد کچھ عرصہ پہلے یہ تھیوری اور یہ قاعدہ آیا ہے. لیکن ہم بچوں کیا کہتے ہیں, 600 سال پرانی تھیوریز کو پڑھو اور تمہیں پتا چلے نئی تھیوری نے کیسے ثابت کیا کہ پرانی تھیوری غلط تھی. تو دین کیا آپ نہیں پڑھ سکتے کہ اس مولانا صاحب نے یہ کہا ہے, دوسرے مولانا صاحب کیا کہتے ہیں, اور کیا اتنی جرت نہیں کر سکتے کیسے صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں کیا اللہ کے نبی نے ایسے کیا ہے؟ نہیں, یہ جرت کیسے کریں؟ اس جرت کے لیے ذوق چاہیے بھائی صاحب, شوق چاہیے. اس جرت کے لیے اللہ کے ساتھ اور اس کے دین کے ساتھ محبت چاہیے, تاکہ مجھے پیور دین ملے جو اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے. لیکن صرف اکھی چوبن کرنا ہو نا, ٹوٹل پورا کرنا ہو, پھر یہی ہوتا ہے, یہ پتا چلا, چلو جی یہ پتا چلا, مذہب ہے کس طرح, اچھا ٹھیک ہے جی جائز, اچھا صحیح ہے جی ٹھیک. کسی سے سنا اور نہیں جی آپ اصل میں وہابی ہیں نا تو آپ اس لیے یہ کرتے ہیں, چونکہ میں حنفی ہوں میں اس لیے یہ کرتا ہوں. اچھا, اور اصل میں آپ حنفی ہیں نا اس لیے یہ کرتے ہیں, میں اہل حدیث ہوں اس لیے یہ کرتا ہوں. اللہ کے بندو, دین کسی بھی امام کی جاگیر نہیں ہے, نہ کسی بھی مولوی یا خطیب کی جاگیر ہے. دین اللہ کا دین ہے, اور اللہ کا دین کتاب اللہ اور سنت رسول ہے, اس کے علاوہ نہیں ہے. بچوں کو عادت ڈالیں کہ پتر دین سیکھو, اور دین بھی پیور سیکھو, دلیل مانگا کرو. ہاں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپ اتنی تحقیق کرواتے ہیں, اتنی تصدیق کرواتے ہیں, لہٰذا آپ کو چاہیے کہ دین کے بارے میں بچوں کو اسی طرح کا کیا جائے. اسی طرح 9 ہجری میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے جدہ کی طرف ایک لشکر کو روانہ کیا. یہ اس لیے روانہ کیا گیا تھا, اور اس بات کو میں شاید ذکر نہ کرتا اگر اس کے اندر ہمارے معاشرے سے متعلقہ یا سیرت سے متعلقہ 2 اصول نہ ہوتے, تو شاید میں اس کو ذکر نہ کرتا, کیونکہ اس کی تفصیل میں ذکر نہیں کروں گا. صرف اس کے اندر ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے, اس کو ذکر کروں گا تاکہ ہمارے معاشرے کے ساتھ ساتھ جو ہمارے معاشرے میں چیزیں پائی جاتی ہیں ان کے ساتھ ہمارا تعلق بھی بنا رہے. تو آپ علیہ السلام نے جدہ کی طرف ایک لشکر روانہ کیا. اس لشکر کو بھیجا گیا تھا کیونکہ کچھ حبشی وہاں پہ دیکھے گئے تھے, صحابہ نے آ کے بتایا, ایک لشکر نے بتایا, آپ نے کہا کہ جاؤ دیکھ کے آؤ وہ حبشی وہاں پہ کیا کر رہے ہیں, لہٰذا کوئی ایسی تخریب کاری کا معاملہ نہ ہو. لہٰذا اللہ کے رسول نے وہاں پہ بھیجا, وہ حبشی وہاں سے بھاگ گئے. اس لشکر میں ایک صحابی عبداللہ بن حذافہ السہمی, یہ انتہائی خوشطبع انسان تھے, یہ امیر تھے لشکر. خوشطبع ہونا الگ بات ہے اور استہزاء کرنا الگ بات ہے, یاد رکھیے گا. دیکھیں ہمارے معاشرے میں بعض دفعہ اس طرح کی باتیں پائی جاتی ہیں کہ جب ہم بات کرتے ہیں تو کسی کی تحقیر, بےعزتی مراد ہوتی ہے, یہ استہزاء ہے. اس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا, کسی کا مذاق نہ. ایک ہوتا ہے خوشطبع ہونا, کچھ باتیں اس طرح کی کرنا جس سے ماحول میں خشکی پیدا نہ ہو, جو ہمارے اندر بہت زیادہ ہے, خشکی پیدا نہ ہو کہ ہم ایسے بیٹھے ہوں کہ جیسے نہیں. آپ علیہ السلام کی سیرت سے میں نے کئی دفعہ ذکر کیا کہ آپ علیہ السلام کتنے خوشطبع تھے. صحابہ کہتے ہیں ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی دیکھا ہے, جیسے بھی حالات میں دیکھا ہے, مسکراتے دیکھے, خشکی نہیں دیکھی. کیا کر رہے ہو, ویلے بیٹھے ہو, اذکار کر لو فلاں, نہیں آپ بیٹھے ہیں باتیں کر رہے تو ہمارے ساتھ باتیں کر رہے, لیکن ان باتوں میں آپ کی طبیعت میں یا مزاح میں کبھی بھی کسی کی تحقیر نہیں ہوتی تھی. لہذا عبداللہ کہتے ہیں بھئی میں تمہارا امیر ہوں, اس طرح کا واقعہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں, گزر چکا ہے. میں تمہارا امیر ہوں, ایسے کرو لکڑیاں اکٹھی کرو, لکڑیاں اکٹھی کی, آگ جلائے, کہا اس میں چھلانگ مارو. چھلانگ کیسے مارے؟ اچھا ایسے میں کچھ صحابہ اس بات پر تیار ہو گئے کہ امیر ہے اس کی اطاعت لازمی ہے. کیوں مسکرا کہتے ہو چھوڑو چھوڑو رہنے دو, میں مذاق کر رہا ہوں, آگ میں چھلانگ مارنے لگے ہو, باتیں کرنے والی. یہ بات انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کی. تو آپ کے سامنے 2 اصول بیان کیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق. ایک اصول یہ ہے, انما الطاعۃ بالمعروف. یہ دوسرا اصول کہ کبھی بھی آپ کو جب باؤنڈ کیا جائے اور پابند کیا جائے کہ فلاں چیز کی, فلاں بندے کی تم پر اطاعت لازمی ہے, تو یہ دیکھ لینا کہ اطاعت کس کام میں کرنی ہے. نمبر 1, جب بھی وہ خالق کی نافرمانی کا حکم دے گا تو کوئی اطاعت لازمی نہیں. پہلا اصول, وہ والد ہے, وہ والدہ ہے, وہ حکمران ہے, وہ امیر ہے, وہ کون ہے, کسے باشد, جب بھی مخلوق میں سے کوئی خالق کی نافرمانی کا حکم دے گا آپ بغاوت کریں گے, آپ اس کی بات نہیں مانیں گے. نمبر 2, انما الطاعۃ فی معروف,
صرف اطاعت اچھے کاموں میں ہے، برے کام میں اطاعت کوئی دین فرض نہیں کرتا. تو آپ نے صحابہ کو اصول دیا کہ بعد میں بھی کوئی اس طرح کا معاملہ ہو جائے تو یہ اصول ذہن میں رکھنا تاکہ تمہارے معاملات آسان ہو جائیں. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ہجری ہی میں فلس کی جگہ، فلس کے علاقے کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی قیادت میں روانہ کیا. یہاں کے لوگ طے قبیلے کے اور دیگر قبائل کے، یہ لوگ ابھی مشرک تھے. یہاں فلس کا ایک بہت بڑا بت تھا، اس بت کی یہ پوجا کرتے تھے. اچھا، اس بت کی تاریخ کو اگر دیکھا جائے تو مورخین نے 2 چیزیں بیان کی. نمبر 1، یہ کسی انسان کی شکل میں بت بنایا گیا تھا. نمبر 2، یہ ایک چٹان تھی جس چٹان کو اگر غور سے دیکھیں تو ایسا لگتا تھا جیسے کسی انسان کی شکل ہے. تو لہٰذا وہ اسی کی تعظیم اسی لیے کرتے تھے کیونکہ وہ اس کی انسانی شکل بنی ہوئی تھی. وہ سمجھتے تھے یہ کسی دیوتا کا یا کسی بڑے کا بت ہے، لہٰذا ہمیں اس کی تعظیم کرنی چاہیے، اس کی پوجا کرنی چاہیے. ہمارے معاشرے میں یہ پائی جاتی ہے یہ والا معاملہ. وہ غور سے دیکھیں نا تو یہ چاند کے ساتھ یہ لکھا ہوا ہے، سبحان اللہ. آپ چاند کے اندر غور سے دیکھیں نا تو محمد لکھا ہوا ہے، سبحان اللہ. یہ گائے کا بچہ پیدا ہوا ہے، اس کے اوپر اللہ لکھا ہوا ہے، سبحان اللہ. ہم نے ایک بلی دیکھی ہے، اس کے اوپر جوتے کی شبیہ ہے آسم کی، سبحان اللہ. واہ، روٹی فلاں نے پکائی، اس کے اوپر اللہ لکھا ہوا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. کیا میرا اللہ اور اللہ کا رسول جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تیرے ذکر کو بلند کیا ہے، ان چیزوں کو محتاج ہے؟ کیا ہم مسلمان بینگا مسلم اب اس نوبت پہ آ گئے ہیں کہ ہم روٹیوں پر، چاند کے حالے میں، بادلوں پر اور بچڑوں پر اللہ اور اس کے رسول کے نام دکھا کے لوگوں کو قائل کریں گے کہ یہ دیکھو جانور پیدا ہوا اور اس کے اوپر اللہ لکھا ہوا ہے، لہٰذا اللہ کو مانو. ہمارا ایمان یہاں تک پہنچ گیا. کیا ہماری تعلیمات ہم اتنے گئے گزرے ہو چکے ہیں کہ ہم کسی کو اللہ کی عظمت کے قائل نہیں کر سکتے؟ وہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ کہا ہاں جی تیرا رب کون ہے؟ کہا میرا اللہ وہ ہے جو زندہ کرتا ہے مارتا. کہا میں بھی کرتا ہوں. کہا میرا اللہ مشرق سے سورج لے کے آتا ہے، تو مغرب سے لے کے آ. دلیل ہے؟ لا بھائی، کر سکتا ہے تو لا. یہ نہیں کہا یہ دیکھو رات کو تارے ہیں، ان کو ایسے کر کے دیکھو تو یہ بنا ہوا ہے. نہ، ایسا نہیں کہا. کر سکتا ہے تو مشرق سے اگاتا ہے وہ، تو مغرب سے اگا. دلائل ہے آپ کے پاس، قرآن بھرا پڑا ہے اللہ کی عظمت کے اوپر. آج تک 1400 سال ہو گئے، لوگوں نے اپنے سر پھاڑ لیے، کتابیں کالی کر دی، اس کے اندر اعتراض ڈھونڈتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی شان میں کمی کرنے کے لیے، آسمان کی شان میں گستاخی کرنے کے لیے نہیں ڈھونڈ سکے. الٹا مسلمان ہو گئے، لیکن مسلمانوں کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ اس کو پڑھ لے تاکہ کسی بھی مشرک کا منہ بند کر سکے. نہیں، وہ ڈھونڈتے ہیں ادھر ادھر، یہ ہو گیا وہ ہو گیا فلاں ہو گیا. لہذا یہ فلس نامی بت بھی اسی طرح کا تھا. اب یہ لوگ کرتے کیا تھے؟ یہ کرتے یہ تھے کہ جانور لے کے آتے، اس کے سامنے آ کے ذبح کرتے تاکہ اللہ کا تقرب ملے، اور یہاں پہ میلے ٹھیلے عبادت. جانوروں کا کسی جگہ پر، خاص جگہ پر لے جا کے ذبح کرنا وہ صرف بیت اللہ کے لیے خاص ہے، جسے آپ حج ہی کہتے ہیں کہ آپ عمرے کے لیے جا رہے ہیں، حج کے لیے جا رہے ہیں تو جانور لے کے جائیں، وہاں جا کے ذبح کریں، یہ اس کا خاصہ ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کسی جگہ پر جانور لے کے گئے ہیں، وہاں جا کے ذبح کر رہے ہیں تاکہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے، مشرکانہ روش ہے. آپ گھر میں ذبح کریں، اللہ کے نام کا ذبح کریں. کسی خاص ایسے میلے ٹھیلے یا ایسے جگہ پر لے جا کے ذبح کرنا مشرکانہ روش ہے. آپ گستاخی کے فتوے لگائیں جو مرضی، میں تو کہتا ہوں اس قرآن کو پڑھیں. یہ تو سیرت کے اندر ٹاپک آ گیا تو میں نے آپ کو بات کر دی. اب اس معاملے کو بیسیکلی ہینڈل کرنے والے تھے بنو بولان کے لوگ. اچھا، یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات اور ہے. بنو بولان کے لوگ وہ تھے جنہوں نے اس بت کی کھوج کی، اس کے مجاور اس کے مالک بنے، اور اسی کی ساری نسل ان کے مجاوروں کی تھی کہ اس بت کی پوجا کرنی چاہیے. اور اس کے ڈھیر سارے قبائل ایسے تھے جو اس فلس بت کی پوجا کرتے تھے. یہاں سے ایک بات تو یہ بھی پتا چلی کہ یہ بات یاد رکھیں، جب بھی کوئی کام ایسا برا یا اچھا جس کی وجہ آپ ہیں، آپ برابر کے شریک ہیں. یاد رکھیں، اگر کوئی برائی ایسی ہے جس کی وجہ آپ بنے ہیں. ایک بندہ گانے نہیں سنتا تھا، آپ نے سنانے پہ لگا دیا، 2 دفعہ سنے، 3 دفعہ، آپ کو کہتا ہے یار مزہ آتا ہے، سنتا ہے.
تا قیامت اس کی وجہ سے جتنی نسلیں سنیں گی آپ برابر کے شریک. ایک ایسا کام جو برا تھا, کسی انسان کو آپ نے وہ رستہ دکھایا, جب تک وہ اس رستے پر ہے یا جتنے لوگ اس کی وجہ سے اس رستے پر آئیں گے آپ برابر کے شریک. نہ اٹھائیں کسی اور کا بوجھ. اللہ تعالیٰ فرمایا کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا, لیکن کچھ بدبخت ایسے ہوں گے جو اپنے بوجھ کے ساتھ دوسروں کا بوجھ اٹھا کے پھریں گے. کون؟ جن کی وجہ سے باقی لوگ گمراہ ہوتے ہیں. ہم لگاتے ہیں نا, میں نے آپ کو موبائل کا بتایا, سٹیٹس لگاتے ہیں, گانا آپ نے سنا, آپ کا دل کالا تھا یا میرا دل کالا تھا, مجھے وہ اچھا لگا یا کسی کو اچھا لگا, کیونکہ غلیظ روح غلیظ غذا, مجھے وہ یا کسی انسان کو وہ اچھا لگا. بھئی تو نے کیا نا, کر لیا, چھوڑ دے, نہیں اسے پھر سٹیٹس لگائیں گے. پھر سٹیٹس کے بعد دیکھیں گے کتنے لوگوں نے اس کو سین کیا, 20, 30, 50, 100, 200. ہاں بھئی کیسا لگا؟ ہاں یہ 200 بندے نے دیکھ تو لیا, شاید یہ گانا نہ سنتے اگر تو نہ لگاتا. تو وجہ بنا اس فحاشی کی, برابر تیرے اوپر اس کا بوجھ ہو. اور اسی طرح نیکی کا معاملہ, ایک انسان جب نیکی کرتا ہے اور کوئی انسان کسی کی وجہ سے اس نیکی کے رستے پر آیا تو یاد رکھیں وہ برابر میں اجر کا بھی شریک ہے. لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھیجا اور یہاں کے لوگوں کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روانہ کیا. اسی قبیلے کے اندر ایک طے قبیلہ ہے جس کے قصے آپ نے بڑے سنے ہیں, اور ان کے 2 افراد اللہ کے رسول کے ہتھے چڑھے. ایک اس بندے کی بیٹی اور اس بندے کا بیٹا, دونوں. اس کا نام حاتم طائی تھا. بڑے قصے سنے ہیں آپ حاتم طائی کے, مثالیں بھی دی جاتی ہیں, عرب کے اندر بھی مثالیں دی جاتی ہیں. اور عدی نے پوچھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرا باپ بڑی خیرات کرتا تھا اور اب بڑا جانتے ہیں اسے. حاتم طائی کے بارے میں سوال ہوا. آپ نے بھی حاتم طائی کا نام سنا ہے نا. اللہ کے رسول کے حدیث سے آپ کو بتاتا ہوں کہ بیسیکلی آپ کی کیا رائے تھی حاتم طائی کے بارے میں. عدی کہتے ہیں یا رسول اللہ, مسلمان ہونے کے بعد ان کا معاملہ آگے آئے گا, یا رسول اللہ میرا باپ بڑی خیرات کرتا تھا, بڑی خیرات کرتا, صلہ رحمی, خیرات, صدقات, لوگوں کو پانی پلانا, سفر, کیا اسے اجر ملے گا؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا ان اباک اراد شیئا فاصابہ, تیرے باپ نے جس چیز کا ارادہ کیا تھا وہ اسے مل گیا. اسے کیا ملا؟ وہ کیا چاہتا تھا؟ آسم کی کس طرف اشارہ تھا؟ اس حاتم طائی کا بیٹا عدی یہ آپ سے ملاقات کرتا ہے اور صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پیشن گوئی کر دیتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا عدی کا ہاتھ میرے ہاتھ کے اندر ہوگا. یہ پیشن گوئی کب ثابت ہوئی, کیسے ہوئی اور کن شروط پر, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی چیزوں کی نصیحت اور وصیت کرنے کے بعد عدی سے اسلام کو قبول کیا, انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں ذکر کریں گے. اقول قولی ھذا واستغفر لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. احباب کرامی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں جو اسباق ملتے ہیں سارے نہیں, لیکن ایک انسان کو کوشش ہونی چاہیے کہ جو جو چیز آپ کو پتہ چلتی جائے کوشش کریں آپ کی زندگی میں جہاں موقع ملے اسے اپلائی کریں, کیونکہ اب آپ کے اوپر حجت قائم ہوگی. آپ کو پتا ہے کہ اس چیز میں یہ چیز سنت ہے. ہاں وہ الگ بات ہے کہ پھر آپ کا اندر سے ضمیر کیا آواز دیتا ہے. مطلب آپ کو پتا چل گیا کہ جوتا پہنتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں پاؤں سے شروع کرتے تھے, آپ دائیں جوتا پہلے پہنتے تھے, کوشش کریں ویسے ہی کریں, اتارتے ہوئے آپ بائیں پہلے, سنت ہے. واللہ العظیم محبت بڑھے گی, پیار بڑھے گا, آپ کا ذوق بڑھے گا, شوق بڑھے گا, اللہ مزید آپ کو توفیق دے گا. لیکن اگر آپ ایک سنت, دوسری سنت, تیسری سنت کو ترک کرتے جائیں گے تو اہمیت ختم ہو جائے گی. آخری بات, مجھے کئی دفعہ احباب نے اس طرف اشارہ بھی دلایا ہے, معذور ہونا یا عذر کی بنیاد پر وہ ایک الگ بات ہے. میں معذور افراد کی بات نہیں کر رہا کہ جی مجھے وضو کا مسئلہ ہے تو میں نے وضو کر کے واپس آنا, وہ ایک الگ معاملہ ہے. لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام انتہائی ناپسند کرتے تھے
خطبے کے دوران کسی بھی انسان کا بعد میں آ کے گردنیں پھلانگ کر آگے آنا، کسے باشا وہ میں ہوں، تب مسجد کی انتظامیہ سے کوئی ہے، تب آپ ہیں، تب کوئی بھی ہو۔ ہاں معذور ہونا الگ بات ہے، میں نے پہلے کہا جیسے بھائی صاحب آ رہے ہیں، آپ کہیں گے کہ وہ آ رہے ہیں، نہیں، بزرگ ہیں ان کا وضو نہیں رہتا، وہ بیٹھے ہیں وضو کر کے آئے، یہ الگ بات ہے۔ لیکن بعض دفعہ غلطی ہماری بھی ہوتی ہے، ہم پہلی صفوں میں آ کے بیٹھتے ہیں اور اتنا بیٹھتے ہیں کہ وہاں پہ اگر 10 بندوں کی جگہ ہے تو 4 بندے 10 بندوں کی جگہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، یا اتنے بے ترتیبے بیٹھے ہوئے ہیں کہ بعد میں آنے والا کہتا ہے یار یہاں جگہ بن جائے گی تو میں آگے چلا جاؤں۔ کوشش کریں جو بھی آئے وہ صف میں بیٹھے، اپنی جگہ پر بیٹھے، بعد میں آنے والا جس جگہ ملتی ہے وہاں پہ بیٹھے، گردنیں نہ پھلانگے۔ اس کے بارے میں اللہ کے رسول کی بڑی سخت وعید ہے۔ بعض دفعہ ہم اپنے جمعے کا پورا اجر ضائع کر بیٹھتے ہیں، تو اس طرف خیال کریں۔ اور آخری بات یہ ہے، حکمت سے کام لیا کریں، اللہ کا واسطہ ہے۔ اگر کسی کی تائید کرنی ہو، تنقید کرنی ہو، اصلاح کرنی ہو تو حکمت سے کیا کریں۔ بعض دفعہ ہمارے لہجے، ہمارے الفاظ تیر کی شکل رکھتے ہیں۔ کفر کا فتویٰ تو گھر کے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، فلاں کی نماز قبول نہیں ہوتی، فلاں کے روزے نہیں ہیں، فلاں دیندار ہی نہیں ہے، فلاں پتہ نہیں آتا ہے تو نماز ضائع کر بیٹھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک ایسا انسان جو دوسرے اپنے بھائی کو کہتا ہے تو اللہ سے توبہ کر لے، برائیاں چھوڑ دے، اللہ سے توبہ کر دے، برائیاں چھوڑ دے، اور اس کے منہ سے نکل گیا تجھے اللہ معاف نہیں کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیری ساری زندگی کی نیکیاں میں نے تباہ کر دی، اسے معاف کر دیا، لے کیا کر سکتا ہے؟ تو جتنی نمازیں تھیں، جتنے صدقہ سارے تباہ کر دیے، اس کی ساری میں نے معاف کر دی۔ تو کون ہوتا ہے یہ کہنے والا کہ تیرا کچھ نہیں بنے گا؟ ہم کون ہوتے ہیں آنے والے کے نمازوں پہ فتوے لگانے والے؟ اس کی نہیں ہوئی جی، ان کی کوئی نہیں جی، فائدہ کون نہیں جی؟ اللہ کا واسطہ ہے، اللہ کا واسطہ ہے، آپ نے وقت دیا ہے، ٹائم دیا ہے، آپ مسجد آئیں، لیکن کو سنبھال کر رکھیں۔ وہ بڑا بے نیاز ہے، بڑا بے نیاز ہے، وہ دیکھے گا نہیں، ہمارے تو عمل ہی کو نہیں نا پلے۔ آپ نے سنا نا اب بکر اور عمر کو کہا، آواز اونچی ہوئی نا، میں دیکھوں گا نہیں اب بکر ہے کہ عمر ہے، ہم کون ہیں اور کس بنیاد پر ہم اتنی بڑی جسارت کرتے ہیں؟ اس لیے اصلاح کریں کس طریقے کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے نیک اعمال قبول فرما، ہمیں ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا، جن کے والدین زندہ ہیں صحت والی، سلامتی والی، عافیت والی زندگی عطا فرما، جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں کروٹ جنت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔